نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج یکم مئی ہے اور اس دن عالمی سطح پر پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے اور مختلف تقریبات، سیمینارز منعقد ہوتے ہیں جس میں مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، ان کی مشکلات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ اس چیز کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں صرف باتوں کی حد تک ہوتی ہیں، عملی طور پر ہمیں کچھ عمل نظر نہیں آتا۔ وہ رات گئی بات گئی والی بات ہوتی ہے۔ ایک دن کے لیے تو ہم مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں، تقریبات منعقد کرتے ہیں، لیکن وہ دن گزر گیا تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور سارا کچھ اسی طرح پرانی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کس قدر افسوسناک، حیرت انگیز اور تعجب کی بات ہے کہ جس بیچارے مزدور کے لیے ہم چھٹی کرتے ہیں وہ اس دن بھی چھٹی پر نہیں ہوتا، وہ اس دن بھی محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور اپنے کام میں لگا ہوتا ہے تاکہ شام کو اپنے گھر والوں کی ضروریات کو وہ پورا کر سکے۔ اور افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ مزدور کی جو اجرت ہے، مزدوری ہے، اس کی جو محنت کا معاوضہ ہے وہ اس قدر کم ہوتا ہے کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اس کا گزر بسر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اتنی مزدوری ملتی ہے، وہ بھی جب مزدوری لگ جائے، کبھی مزدوری نہیں لگتی، جب لگ جائے تو اتنی اجرت ملتی ہے کہ جس سے وہ یہ پریشان ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اس سے وہ دوائیاں لے بوڑھے والدین کی، یا بچوں کی اسکول کی فیسیں پوری کرے، دودھ کا بل دے، بجلی کا بل دے، گیس کا بل دے، یا اس سے جو ہے بیوی بچوں کے لیے کپڑے لے یا راشن لے یا سبزی لے۔ وہ سوچ کے بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس سے میں کیا کیا کروں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ اتنی ہو کہ جو اس کے گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ اسلام میں محنت اور مزدوری کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام نے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جہاں باقی طبقوں کے حقوق کی بات کی ہے، ماتحتوں، ملازموں اور مزدوروں کے حقوق کا بھی تذکرہ شریعت نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور ان کا جو معاوضہ ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اخوانکم، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے مزدور ہیں، اخوانکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اب فاطعموہم مما تاکلون، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، والبسوہم مما تلبسون، اور تم ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایک مزدور کی اجرت اور مزدوری، اس کا معاوضہ اتنا ہو کہ جتنا مالک کھا پی رہا ہے، اپنے اخراجات کر رہا ہے، کم از کم اتنا نہیں تو اس سے کم از کم اس کے لگ بھگ اس کے قریب مزدور بھی اپنے بچوں کے اس طرح اخراجات کو پورا کرے اور اس کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس سے آسانی سے پوری ہو سکے۔ یہ نہیں کہ صبح سے شام تک وہ بیچارہ کام میں لگا رہے اور اس کو جو مزدوری ملے وہ اتنی کم ہو کہ اگر وہ راشن خریدے گا تو بجلی کے بل کے پیسے پورے نہیں ہوں گے، اگر بجلی کا بل دے گا تو راشن خرید نہیں سکتا، دوائیاں نہیں خرید سکتا۔ تو اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جامعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ فاطعموہم مما تاکلون، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، والبسوہم مما تلبسون، اور تم ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ لیکن چونکہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہاں مزدور کی اجرت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی احتیاجی، اس کی ضروریات برقرار رہیں، وہ اسی پریشانی میں لگا رہے اور کام میں لگا رہے۔ لیکن اسلام اس کے برعکس ایک نظام دیتا ہے کہ جتنی
آقا جو کچھ کھا سکے پی سکے اس کی ضروریات ہیں، اسی طرح غلام کی ملازم کی بھی وہی ضروریات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، جب ان کے وظیفے کی بات آتی ہے تو وہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وظیفہ ایک مزدور کی اجرت کے برابر ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، بڑے تاریخی الفاظ ہیں، کہ میں ویسے ہی گزارا کروں گا جیسے ایک مزدور گزارا کرتا ہے۔ اگر میرا گزارا ممکن نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مزدور کا گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو میں اس کی اجرت بڑھا دوں گا تو میری اجرت بھی بڑھ جائے گی۔ خیر، بہرحال اسلام نے محنت اور مزدوری کو اور اپنے ہاتھ سے کمانے کو اور اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کے بیوی بچوں کے اخراجات نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کو اسلام بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ بھی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہوتا ہے، کہ بندہ کوئی گھٹیا کام بھی کرنا شروع کر دے۔ کام تو کوئی گھٹیا نہیں ہوتا، کام تو کام ہی ہے، کوئی کام بھی بندہ کرے تو وہ ہاتھ پھیلانے سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت مبارکہ کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو ایک بدوی آیا اور آ کے دست سوال دراز کیا، کچھ مانگا، اپنی ضروریات سامنے رکھیں کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری مدد کریں۔ لیکن اس موقع پر بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ مدد فرما دیں، بلکہ جب اس کو دیکھا، اس کی جسامت کو دیکھا کہ یہ کام کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کچھ عطا فرما دیں، کچھ عنایت کر دیں، اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس گھر میں کچھ موجود ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک پیالے کے جس کے اندر میں پانی پیتا ہوں یا کچھ کہیں سے مانگ تانگ کے جو مل جائے وہ اس میں ڈال کے کھاتا ہوں۔ ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے جو آدھی نیچے بچھاتا ہوں، آدھی اوپر اوڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کو لے آؤ۔ وہ بندہ گھر گیا، ان دونوں کو لے کے آ گیا، تو پھر جب آپ کے سامنے پیش کیا ان کو تو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں اعلان فرمایا، کہا کہ من یشتری ہذین، ان دونوں چیزوں کو کون خریدے گا؟ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کی بولی لگائی کہ اس کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کوئی زیادہ میں خریدے گا؟ تو پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں اس کی وہ چیزیں اسے دے دی، بیچ دی، اور 2 درہم لے کے 1 درہم اسے عنایت فرمایا کہ یہ لے جانا گھر، اس سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر والوں کو دے کے آ جانا، باقی 1 درہم کی کلہاڑی لے کے میرے پاس آ جانا۔ اب اس شخص نے ایسے ہی کیا، وہ کلہاڑی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے خود اسے کلہاڑی کا دستہ اپنے دست مبارک سے ڈال کے اسے دیا اور فرمایا کہ 15 دن تم مجھے یہاں نظر نہ آنا، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور انہیں لے کے بازار میں آ کے فروخت کرو، یہ تمہارا کام ہے، اس اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اب اس شخص نے ایسے ہی کیا، وہ جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹتا اور ان کو بازار میں آ کے بیچتا۔ پھر ان 15 دنوں کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس چند دراہم جمع ہو چکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا تو آپ نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، جو کلمات ارشاد فرمائے، وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ جیسے یہ ہے کہ کوئی حقیر سے حقیر پیشہ بھی ہاتھ پھیلانے سے، بھیک مانگنے سے، دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، کہ ایک آدمی وہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کے اسے فروخت کرے، اسے لکڑوں کا بوجھ اٹھائے، انہیں جا کے بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جائے، اس سے سوال کرے، آگے اس بندے کی مرضی ہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے، محروم کر دے، منع کر دے۔ یعنی اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر بیچنا یہ بہتر ہے، یہ صحیح ہے اس کام سے کہ وہ کسی کے پاس جائے، سوال کرے، آگے اگلا بات سنے نہ سنے، کچھ دے یا نہ دے، یعنی کچھ ملے یا نہ ملے، عزت نفس تو چلی جاتی ہے، بندہ جو ہے بے عزت ہو جاتا ہے، اس کی خودداری، اس کی جو ایک قسم کی خودی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ کوئی کام اختیار کر لینا۔ اور انبیاء جو تھے وہ القصب من عمل الانبیاء،
کہ ہاتھ سے کمانا یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ روایات میں ملتی ہے یہ بات کہ مختلف انبیاء مختلف پیشے یعنی مختلف کاموں سے منسلک تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کان یخیط الصوب، کپڑے سیتے تھے۔ اسی طرح مختلف انبیاء، کوئی کپڑے کی تجارت کرتا تھا، کوئی بکریاں چراتا تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو سرور کائنات ہیں، جو تمام کائنات کے انبیاء کے سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خود فرمایا کہ کنت ارعى الغنم علی کراتیت، میں چند کی رات کے بدلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو بکریاں چرانا بھی ایک کام ہے، ایک محنت مزدوری ہے، تو کام میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں۔ تو اسی لیے شریعت نے، اسلام نے کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور روایات میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ جہاد کا زمانہ تھا اور لوگ جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی اپنا نام لکھوا رہے تھے، جہاد پر جانے کی تیاریاں تھیں۔ تو بیٹھے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ، تو ایک نوجوان وہاں سے گزرا، بڑا مضبوط جسم والا، اس کے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے، جیسے وہ اپنے کام کاج کے لیے جا رہا تھا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ کتنی خوبصورت جوانی ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں لگتے، یعنی یہ جہاد کے لیے اپنا نام لکھواتا، جہاد کی تیاری کرتا، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس نیت سے کام پہ جا رہا ہے کہ اس کے اہل و عیال کی، اس کی بیوی بچوں کی جو نان نفقے کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنا کام ڈھونڈ رہا ہے اور اپنے کام کے لیے جا رہا ہے اور اس میں مصروف ہے، تو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کام پہ جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین پہ خرچ کر سکے تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اس پہ بھی بس نہیں فرمایا، آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کام پہ جا رہا ہے کہ اس سے وہ اپنے اخراجات پورے کرے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائے، حرام سے بچائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے جا رہا ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اپنے والدین کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے اور حرام سے بچانے کے لیے جا رہا ہے، تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ آگے فرمایا کہ ہاں اگر یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں مال کماؤں گا اور اس مال کے ذریعے میں دکھلاوا کروں گا، ریاکاری کروں گا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تب یہ شیطان کے راستے پہ ہے، تب یہ غلط کام میں مصروف ہے، ورنہ تو یہ ایک عبادت میں لگا ہوا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کمانا یہ باقی فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے، ان کے نان نفقے کے لیے اگر کوئی بندہ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ حدیث میں ہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، یعنی اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جو صدقے کے فضائل ہیں، جو صدقے کی ترغیب دی گئی ہے، تو بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ حتی اللقمۃ فی فی امراتی، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ رکھو۔ اب محدثین اس کا مطلب بیان کرتے ہیں اس کی تشریح میں حدیث کی، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پیار اور محبت سے اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑو اور بیوی کے منہ میں ڈال دو، بیوی خوش ہو جائے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، ظاہری مفہوم یہی ہے، لیکن اس کا جو حقیقی اور مجازی مفہوم ہے جو یہاں مراد لیا گیا ہے محدثین کے بقول، وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے لقمے کا انتظام کرنا، ان کے روٹی کا، نان نفقے کا اور خرچے پانی کا انتظام کرنا، ضروریات کا انتظام کرنا، حتیٰ کہ ایک لقمے کا انتظام کرنا جو تم بیوی کے منہ میں پہنچانے کا انتظام کرتے ہو، تو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی، ترغیب دی گئی حلال کمانے کی۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل رزق، یعنی سب سے اچھا اور حلال رزق وہ ہے جس میں ہاتھ کام کریں، یعنی جو اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہو بندہ، پاؤں اس کے اندر چلیں اور پیشانی خاک آلود ہو، یعنی پورا جسم اس میں تھک رہا ہے، پورا جسم لگ رہا ہے، محنت کی کمائی ہے، تو سب سے حلال اور بہترین اور افضل رزق اس کو قرار دیا گیا۔
جو آپ محنت مزدوری سے بندہ مال کماتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، وقت نہیں ہے۔ ایک صحابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ہاتھ ملایا۔ اب جب آپ نے اس سے ہاتھ ملایا تو ہاتھ کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ بڑی سخت تھیں، ہاتھ اس کے سخت تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ حضور خود حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ بہت بڑا لقب اور بہت بڑا ٹائٹل ہے، لیکن اس مزدور کے لیے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت یا کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے لیے یہ ٹائٹل آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو اسلام نے جہاں اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اہمیت بیان کی ہے، وہاں مزدوروں کے، ماتحتوں کے اور غلاموں میں باقاعدہ حقوق بیان کیے ہیں۔ یہ وہ والے حقوق نہیں ہے کہ ایک دن شور شرابہ ہو جائے، واویلا ہو جائے، مزدور ڈے، لیبر ڈے، یوم مزدور منا لیا جائے، پھر بس پورا سال ان کا استحصال کیا جائے، ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ نہیں، اسلام جو ہے وہ کبھی ایک دن کسی کے لیے مخصوص نہیں کرتا، بلکہ سال کے 365 دن وہ ہر تمام لوگوں کے، تمام طبقوں کے حقوق پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین کے لیے ایک دن ہے، کوئی مادر ڈے ہے، کوئی فادر ڈے ہے، کوئی جو ہے کوئی اور ڈے ہے، ٹیچر ڈے ہے۔ نہیں کہ اس ایک دن میں تو ان کو پھول پیش کر دیا جائیں، عزت و احترام کر دیا جائے، اچھے کلمات ان کے لیے بول لیے جائیں، لیکن باقی پورا سال جو ہے 11 مہینے وہ ان کی نافرمانی کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کے اوپر ظلم کریں۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یعنی اس قدر ترغیب دی گئی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری جلدی دے دو۔ اور ایک بڑی متنبہ کرنے والی، متوجہ کرنے والی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کے خلاف میں خود مدعی بنوں گا، یعنی میں ان کی مخالفت کروں گا، ان کے خلاف مدعی بنوں گا قیامت کے دن 3 آدمیوں کے۔ اب جس کے خلاف حضور کھڑے ہو جائیں، ہم تو امید رکھ کے جائیں گے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے اور دعا کریں کہ ہم سب کو شفاعت نصیب ہو جائے۔ حضور کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ مشکل ہے اعمال کی بنا پر، تو حضور کی شفاعت کا ہی آسرا ہے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ شفاعت تو دور کی بات ہے، الٹا فرمایا میں اس کا مخالف بنوں گا، اس کے خلاف مدعی بنوں گا 3 آدمیوں کے خلاف۔ پہلا وہ آدمی جس نے میرے نام پر کسی سے کوئی عہد کیا لیکن اسے پورا نہ کیا، اور دوسرا فرمایا وہ آدمی جس نے کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچا اور اس کی قیمت کھا لی۔ پہلے زمانے میں جس طرح غلام ہوا کرتے تھے لوگ، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو ایک جو صحیح غلام ہے حقیقت میں اس کو بیچنا اور خریدنا وہ تو ابتدا اسلام سے ایک سلسلہ، بلکہ اسلام سے بھی پہلے کا شروع کیا ہوا تھا۔ اسلام نے آ کے غلاموں کی آزادی کی بات کی، اس کے اوپر ثواب، فضائل، ترغیب سارا کچھ ہوا، لیکن یہ سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے، اسلام نے اس کو شروع نہیں کیا۔ لیکن ساتھ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کسی نے اگر آزاد آدمی کو زبردستی غلام بنا کے بیچ ڈالا تو میں اس کے خلاف بھی مدعی بنوں گا کہ ایک آزاد آدمی کو کیسے اس نے غلام بنا کے بیچا۔ اور تیسرا جو یہاں میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرمایا جس نے کسی مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت پوری نہیں دی تو اس کے خلاف بھی میں مدعی بنوں گا۔ اتنا زیادہ یعنی متوجہ کیا، متنبہ کیا کہ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ غلام کو، مزدور کو، ماتحت کو اس کے جو حقوق ہیں، اس کی جو اجرت ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کا جو معاوضہ ہے وہ اسے پورا دے دیا جائے۔ اب یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، صحابہ کرام۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماتحتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ تعلیمات ارشاد فرمائیں تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے غلام ہیں، خادم ہیں، ماتحت ہیں، کم اعفو عن الخادم، میں اگر میرا کوئی خادم غلام غلطی کرے تو میں اس کو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کل یوم 70 مرۃ، اگر ایک دن میں وہ 70 دفعہ بھی غلطی کرے تو 70 دفعہ اسے معاف کر۔
اب اندازہ فرمائیں کہ ایک دن میں 70 غلطیاں تو نہیں ہو سکتی، ایک دو دفعہ بندہ غلطی کرے گا، مطلب یہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ غلطی کرے اتنی دفعہ اسے معاف کر دے۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے مالدار تھے، کئی ان کے غلام تھے، باندیاں تھیں۔ اب ایک باندی کو بکریاں دی تھیں چرانے کے لیے، تو اکثر بھیڑیا آتا تھا، کوئی بکری اٹھا کے لے گیا، نقصان ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ باندی کو انہوں نے تھپڑ مارا اس بنا پر کہ بھیڑیا آیا تھا اور بکری اٹھا کے لے گیا، اور اس نے خیال نہیں کیا، سستی کی ہے، نگرانی صحیح نہیں کی، ذمہ داری پوری نہیں کی، تھپڑ مارا اس کے منہ کے اوپر۔ اور یہ عرب کا کلچر تھا، رواج تھا، غلاموں کے ساتھ وہ جیسے میں نے عرض کیا جانوروں والا سلوک کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری کہ جو ہی میں نے تھپڑ مارا تو پیچھے سے آواز آئی، واللہ اقدر علیک، اللہ تیرے اوپر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ سزا دے سکتا ہے، اللہ تیرے اوپر اس سے بھی زیادہ قادر ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تجھے اس کی جگہ کر دیتا اور اس کو تیری جگہ کر دیتا، تو اللہ بے نیاز ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو کہا کہ جو ہی میرے کانوں میں یہ آواز پڑی تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فیضا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اس کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اور پھر ساتھ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لی مملوکین، میرے اور بھی بہت سارے غلام ہیں، ماتحت ہیں، یکذبوننی و یخونوننی، وہ میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، میرے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں، پھر میں ان کو اس بات پر سزا دیتا ہوں۔ اب میرا ان کو سزا دینا کیسا ہے؟ فکیف انا منہم، میرا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے، میں ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کرتا ہوں یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری سزا ان کے جرم اور ان کی جو نافرمانی ہے، خیانت ہے، جھوٹ ہے، ان کے برابر ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا جرم کم ہوا اور تیری سزا زیادہ ہوئی تو پھر قیامت کے دن تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ماتحتوں کے بارے میں کہ الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے غلاموں اور مزدوروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کے حقوق تم نے پورے ادا کیے ہیں یا ادا نہیں کیے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ماتحتوں اور غلاموں مزدوروں کے بارے میں کہ اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم یعنی یہ جو غلام ہیں، ماتحت ہیں، مزدور ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ فاطعموہم مما تاکلون، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، والبسوہم مما تلبسون، اور تم ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ مزدور کی اجرت اتنی ہو کہ جو مالک جتنا کھا رہا ہے، جیسا پہن رہا ہے، جس معیار کی زندگی گزار رہا ہے، کم از کم مزدور بھی اس کے لگ بھگ اس کا معیار زندگی بھی ایسا ہو، اس کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ ظاہر خواہشات تو بڑے بڑے لوگوں کی، سرمایہ داروں کی بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی وہ آسانی سے پوری ہو جائیں۔ تو فرمایا جو تم خود پہنو ان کو بھی وہ پہناؤ جو تم بنایا ہے۔ فاطعموہم مما تاکلون، تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، والبسوہم مما تلبسون، اور تم ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ مزدور کی اجرت اتنی ہو کہ جو مالک جتنا کھا رہا ہے، جیسا پہن رہا ہے، جس معیار کی زندگی گزار رہا ہے، کم از کم مزدور بھی اس کے لگ بھگ اس کا معیار زندگی بھی ایسا ہو، اس کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ ظاہر خواہشات تو بڑے بڑے لوگوں کی، سرمایہ داروں کی بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی وہ آسانی سے پوری ہو جائیں۔ تو فرمایا جو تم خود پہنو ان کو بھی وہ پہناؤ، جو تم خود کھاؤ ان کو بھی وہ کھاؤ، ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی انہی تعلیمات کا اثر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں اور ان کے وظیفے کی بات آتی ہے، اور یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بھی فلاں فلاں جو بادشاہ ہیں وہ اتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، پرتعیش ان کا رہن سہن ہے اور معیار زندگی ایسا ہے، کس عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا وظیفہ ایک مزدور کے برابر ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو تاریخی کلمات ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے میں بھی ویسا گزارا کروں گا۔
اگر میرا گزارا ممکن نہ ہوا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مزدور کا گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو میں اس کی اجرت بڑھا دوں گا تو میری اجرت بھی بڑھ جائے گی۔ اب ذرا سوچیں، ایک وہ اسلام کی تعلیمات اور خلیفہ اول کا وظیفہ ہے، اور آج کے حکمرانوں اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، عہدے داروں کو، بیوروکریٹس کو، کہ ان کی کتنی ہے تنخواہ اور ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہے، کتنا ایک فرق ہے، اور کتنا جو معیشت ہے وہ ساری جو گڑبڑا گئی ہے، اوپر نیچے ہو گئی ہے، یہ جو ان بیلنس سارا نظام ہو گیا ہے، یہ ایک غلط تقسیم کی وجہ سے بھی ہوا ہے کہ ایک تو ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، جو سارا جن کا بوجھ حکومت کا جو خزانہ ہے اس پر پڑتا ہے، یعنی کروڑوں میں اور لاکھوں میں تنخواہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو فیسلٹیز حاصل ہیں، سہولیات ان کو ملی ہوئی ہیں، گاڑی کے لیے الگ پیٹرول، بجلی فری، مکان فری، اس مد میں اس مد میں، تو اس سے پورا جو ایک معیشت ہے ملک کی وہ ساری درہم برہم ہو جاتی ہے۔ اسلام کا کس قدر یہ سیدھا سادہ اور سمپل سا نظام ہے کہ بھئی کسی کے پاس کوئی اضافی سہولت نہ ہو تاکہ باقی لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں یہ ہو کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے، اس میں مزدور کا اس کی جو محتاجی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، تاکہ وہ اسی طرح سسک سسک کے زندگی گزارے اور اس کی ساری زندگی اسی میں لگ جائے کہ میں یہ مہینہ کیسے پورا کروں گا، یا دن میں کیسے پورا کروں گا، یا اپنے بچوں کا کھانا میں کیسے پورا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدوروں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے، مستضعفین اور کمزوروں اور ماتحتوں اور غلاموں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کیے، وہ تاریخ بھری پڑی ہے، سیرت بھری پڑی ہے کہ کس طرح آپ نے حضرت زید کو فرمایا انتا خونا و مولانا فی الاسلام، اور کس طرح ان کو متبنہ یعنی اپنا منہ بولا بیٹا بنائے غلام کو، اور ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے، 10 سال کا عرصہ، کوئی 1-2 برس کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا اور نہ کبھی مارا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی یہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے، برداشت ہے کہ ایک آدمی 10 سال خدمت کرے، ماتحت رہے، خادم رہے، اور 10 سال تک نہ کبھی اسے ڈانٹیں نہ ماریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے، جب آپ وصال فرمانے لگے تو جو وصیت ارشاد فرمائی ان میں یہ الفاظ بھی ساتھ فرمائے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ ایک نماز کا خیال کرنا جو حقوق اللہ میں سب سے عام ہے، اور آگے وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ تو نماز اور ماتحتوں کا خیال دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا، یعنی ساری زندگی ان کا معیار زندگی ضعیفوں اور کمزوروں کا بہتر بنانے میں لگے رہے، اور آخری وقت میں بھی یہ حکم امت کو ارشاد فرما کے گئے، یہ تعلیمات سکھا کے گئے کہ ان کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اور صحیح بخاری میں مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے، وقت نہیں ہے میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور آگے ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تھا، تو ان سب نے کہا کہ بڑا زور لگایا، پتھر نہیں ہٹا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اپنا نیک عمل اللہ کے حضور پیش کریں، اس کا واسطہ دیں اور اس کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹائے تو ہٹائے، ہمارے پاس کی بات نہیں، ورنہ یہاں بھوکے پیاسے ہی مر جائیں گے اندر۔ تو سب نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، ان میں سے ایک آدمی نے جو اپنا عمل پیش کیا وہ یہ مزدور کی اجرت کا عمل پیش کیا کہ میرے پاس کبھی کسی زمانے میں ایک مزدور آیا تھا کام کرنے کے لیے، جب اسے مزدوری